السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کافی عرصے کے بعد آپ سب دوستوں سے ملاقات ہو رہی ہے۔ درمیان میں اصل میں کافی گیپ آ گیا ہے اور میں آپ سب دوستوں سے واٹر کلر پر کوئی خاص بات نہیں کر سکا۔ پینٹنگز میری البتہ اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں، اس میں آپ لوگ پینٹنگ کو لائک بھی کرتے ہیں، کمنٹس بھی کرتے ہیں، تو میں آپ سب سے یہی امید رکھوں گا کہ آپ لوگ لائکس، کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کرتے رہا کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہے نا وہ آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں۔ اور جو آپ دوستوں کے جو کچھ مسائل ہیں، کچھ واٹر کلر کے بارے میں کچھ پرابلمز ہیں، اور بے شمار جو آرٹسٹ ہیں، جو نئے آرٹسٹ ہیں کام کرنے والے، وہ مجھ سے کمنٹس میں پوچھتے رہتے ہیں کہ سر کس طرح سے واٹر کلر کو سٹارٹ کیا جائے، واٹر کلر کیسے کیا جائے، اور اس کے میٹیریل کے بارے میں خاص طور پر وہ پوچھتے ہیں کہ آپ میٹیریل کون سا استعمال کرتے ہیں۔ تو آج میں نے سوچا کہ ان سب چیزوں کو ساتھ لے کر اور کچھ اور گفتگو اس موضوع پہ کی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے بہت ساری ویڈیوز اپنی بنا کر اپلوڈ کر رکھی ہیں، اور وہی کوسچنس جو بار بار مجھ سے واٹر کلر کرنے والے کرتے ہیں، تو وہ ان کے جوابات ان ویڈیوز میں حالانکہ موجود ہیں۔ تو میرا خیال ہے یا تو آپ لوگ سب ویڈیوز کو مکمل طور پر دیکھتے نہیں ہیں، یا پھر کچھ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں اور باقی ویڈیوز نہیں آپ نے دیکھی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جتنی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ان سب ویڈیوز کو آپ دیکھیں۔ تو بہت سارے سوالات جو آپ لوگ مجھ سے کرتے ہیں، ان کے سارے میکسیمم جو جوابات ہیں وہ ان ویڈیوز میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کی تسلی کے لیے میں دوبارہ سے اسی موضوع پر اور کچھ اور مزید جو اس میں نے چیزیں ایڈ کرنی ہیں وہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو چیز یہ ہے کہ واٹر کلر ایک میڈیم ہے، آپ کو پتہ ہے، جیسے آئل میڈیم ہے، جیسے باقی دوسرے میڈیمز ہیں، تو انہی میں سے واٹر کلر بھی ایک میڈیم ہے۔ اور واٹر کلر میڈیم کی جو خصوصیات ہیں، جو اس کے اندر جو ایک بیوٹی ہے، اس سے آپ سب لوگ واقف ہیں۔ تو اور یہ اپنا اپنا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے، اپنا ذہن ہوتا ہے کہ آپ جو پینٹنگ بنانے جا رہے ہیں وہ کس میڈیم میں آپ کو اچھی لگتی ہیں۔ بے شمار لوگ ہیں جو واٹر کلر نہیں جانتے ہیں یا واٹر کلر کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں، وہ اس طرف نہیں آتے ہیں، تو وہ پھر آئل میں کام کرتے ہیں۔ لیکن جو زیادہ تر نئے اسٹوڈنٹ ہیں، خاص طور پر جو نئے کام کرنے والے ہیں، ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ واٹر کلر میں بڑی گہری دلچسپی لیتے ہیں اور اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو میرا سٹائل ہے، میرا جو کام ہے، میں اکثر دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ بھی اور فیس بک پہ بھی کہ وہ میرے کام کو کاپی بھی کرتے ہیں اور کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیکھنے کی حد تک کاپی کرنا کوئی ایسی برائی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب آپ اچھا کام کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر آپ کو اپنا ایک خود سے ایک اپنا جو سٹائل ہے وہ آپ کو کریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کی پہچان بن جائے، تاکہ اور وہ کسی اور کا اسٹائل اس میں نظر نہ آئے، بلکہ آپ ہی کا کوئی تخلیق کردہ کوئی اسٹائل اس میں نظر آنا چاہیے تاکہ وہ آپ کی پہچان ہو۔ تو اس میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ اپنے انداز سے اس کو پینٹ کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سبجیکٹ میں بات کروں گا خاص طور پر کہ واٹر کلر میں بے شمار سبجیکٹس ہیں، نہ صرف واٹر کلر بلکہ ہر میڈیم میں جو آئل میڈیم کے اندر جو سبجیکٹس ہیں وہی واٹر کلر میں بھی سبجیکٹ موجود ہیں، جیسے لینڈسکیپ ہے، جیسے سٹی اسکیپس ہیں، سی اسکیپس ہیں، پورٹریٹس ہیں، اور دیگر کئی سبجیکٹس ہیں۔ تو وہ تمام میڈیمز میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ آئل میں بھی لینڈسکیپ آپ کو نظر آئیں گے، پورٹریٹ بھی نظر آتے ہیں، اسٹل لائف بھی نظر آتی ہے آپ کو، سٹی اسکیپ بھی نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے واٹر کلر پینٹنگ میں بھی یہی سبجیکٹس اپلائی ہوتے ہیں، اور ایون کہ ایبسٹریکٹ آرٹ بھی آپ واٹر کلر میں کرتے ہیں۔ تو اکثر مجھ سے کئی اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ سر کیا واٹر کلر میں ایبسٹریکٹ آرٹ بھی کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ ایک مطلب عجیب سا سوال ہے، لیکن اس کا بھی میں یہ جواب دے دوں کہ بھائی جس طرح سے آپ آئل پینٹ کے اندر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور ایبسٹریکٹ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
آپ واٹر کلر میں بھی اسی طرح سے کر سکتے ہیں. اور میں نے بھی یہ کام کیا ہے، کافی کیا ہے. 2011-12 تک میں نے اس طرح کی بہت ساری پینٹنگز بنائی ہیں جو موجود بھی ہیں یوٹیوب پر، فیس بک پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. تو اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ واٹر کلر میں صرف آپ ریئلسٹک کام ہی کر سکتے ہیں، یا آپ صرف لینڈسکیپ بناتے ہیں، یا آپ صرف سٹی اسکیپ بنا سکتے ہیں. کچھ اور بھی آپ کر سکتے ہیں. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ واٹر کلر میں جو خاص امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آپ ایک ایسے موسم کے اندر جس میں تھوڑی سی ہیومیڈیٹی موجود ہو، وہ زیادہ بہتر موسم ہوتا ہے واٹر کلر کرنے کے لیے. آج کل جیسے یہ گرمی کا سیزن اب شروع ہو گیا ہے، مئی کا مہینہ چل رہا ہے یہ، پھر آگے جون، جولائی، اگست میں کچھ بہتر ہو جائے گا. تو یہ مئی، جون، جولائی، یہ 3 مہینے تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں، اور اس میں واٹر کلر کرنا نسبتاً تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. ڈیفیکلٹی اس معنی میں ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو موسم جو ہے نا بڑا ڈرائی آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں ہیومیڈیٹی بہت کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو جس کی وجہ سے آپ کی شیٹ جو ہے نا وہ ہارڈ رہتی ہے. شیٹ کا ہارڈ رہنا اس بات کی غمازی ہے کہ اس کے اوپر آپ جب کلرز اپلائی کرتے ہیں تو کلرز بہت کم وقت کے لیے شیٹ پر موجود رہتے ہیں اور ڈرائی ہونے کی طرف زیادہ جاتے ہیں. تو اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ آپ شیٹ کو تھوڑا سا ویٹ کر لیں، اور ویٹ کر کے پھر اس کے اوپر آپ ویٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کو ڈرائی ہونے دیں. اور جب ہلکا سا ڈرائی ہو جائے، یعنی کہ ویٹ اینڈ ڈرائی کے درمیان کی جب کنڈیشن آ جاتی ہے، تو اس وقت آپ اس کے اوپر کلرس اپلائی کریں، اس وقت پینٹنگ بنائیں، تو وہ کافی حد تک اچھی پینٹنگ بن جائے گی. کیونکہ واٹر کلر میں آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جب ہم کلرس اپلائی کرتے ہیں تو کلرس کو بہت جلدی اس سے ڈرائی نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا سا ٹائم اس میں رہنا چاہیے کہ وہ شیٹ کے اوپر کلرس موجود رہیں، اور آپ ان کلرس کو اور واٹر کو موو کر سکیں. جو آپ کی ڈیزائر پوزیشن ہوتی ہے یا جو چیز آپ بتانا چاہتے ہیں اس کو موو کر کے اسی شیپ کے اندر آپ بنا سکیں. تو ڈرائی موسم میں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے، اور اس کا پھر یہی طریقہ ہے کہ آپ شیٹ کو ویٹ کریں، اور ویٹ کر کے پھر اس کے اوپر آپ پینٹنگ بنائیں. تو امید ہے کہ وہ اچھی پینٹنگ بن جاتی ہے. اس کے ساتھ بعض آرٹسٹ ایسے ہیں کہ جو شیٹ کو اسٹریچ کرتے ہیں. تو اسٹریچ کرنے کا بھی ایک میتھڈ ہے جو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹریچ کرنے کے لیے اس طرح کی ایک پیپر ٹیپ ہوتی ہے. اس پیپر ٹیپ کے ذریعے سے آپ شیٹ کو چاروں طرف سے بند کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو آپ واٹر سے اس کو اچھی طرح سے واش کر لیتے ہیں. تو وہ شیٹ جو ہے نا، ایک تو اس میں جو شیٹ کا جو مڑنا ہے یا جو اس کا ٹیڑھا ہو جانا ہے وہ نہیں رہے گا، اور شیٹ ایک ہی جگہ پہ فکس ہو کر موجود رہے گی بورڈ کے اوپر. تو آپ کو ذرا کام کرنے میں آسانی ہے. آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. اور میں بہت کم اسٹریچ کرتا ہوں، یہ اس سے پہلے بھی میں نے کئی دفعہ بتایا ہے اپنی ویڈیوز میں. میں ڈائریکٹ ہی کام کرتا ہوں، اور اس کے بیک سائڈ پر صرف ماسکنگ ٹیپ کو رول کر کے وہ میں لگا دیتا ہوں، اور اس کو تھوڑا سا ویٹ کر کے تو میں پینٹنگ بناتا ہوں. اس کے علاوہ کلرز کا مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کلرز کون سے استعمال کرتے ہیں. تو کلرز میں وہی استعمال کرتا ہوں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، لیکن میں آرٹسٹ کوالٹی کے کلرز استعمال کرتا ہوں. یہ دھیان رہے. کلرز کی کافی ورائٹیز موجود ہیں مارکیٹ میں. آپ اکثر جاتے ہوں گے، وزٹ کرتے ہوں گے، تو بے شمار طرح کے کلرز آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں، اور شاپ کیپر آپ کو ہر طرح کی ورائٹی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. تو یہاں تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے، خاص طور پر جو نئے آرٹسٹ ہیں، کہ ہمیں کون سا کلر یوز کرنا چاہیے جو اچھا ہو، بہتر ہو، جس میں برائٹنیس بھی ہو کلرز کے اندر. تو اس کے لیے میں آپ سب لوگوں کو یہی کہوں گا کہ آرٹسٹ نیو کمر ہو، نیا آرٹسٹ ہو، یا پرانا آرٹسٹ ہو، یا ماسٹر آرٹسٹ ہو، وہ ہمیشہ کلرز کو اچھا کلرز خریدنے کو پریفر کرتے ہیں. تو اچھے کلرز مارکیٹ میں موجود ہیں. ونسن نیوٹن دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے،
جنہوں نے بہت اچھے کلرس انٹروڈیوس کیے ہیں، لیکن کچھ عرصے سے ونسن نیوٹن کا ایک سیٹ اپ چائنا کے اندر بھی موجود ہے. تو جو چائنا میں کلر موجود ہے اتفاق سے وہ اس طرح کی کوالٹی پروڈیوس نہیں کر سکے ہیں کہ جیسا جو انگلینڈ کے بنے ہوئے کلر ہیں یا جو فرانس میں جو بنتے ہیں اس کوالٹی کو مینٹین نہیں کر سکے چائنیز. تو یہ ایک بیڈ لک ہے. اور وہ کلرز مارکیٹ میں موجود ہیں، میں نے بھی بے شمار دفعہ استعمال کیے ہیں، لیکن ان کلرز کی جو کوالٹی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے جو آرٹسٹ کوالٹی ہوتی ہے. مثلا یہ اس طرح کے کلرز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کلر ونسن نیوٹن کا ہے بٹ میڈ ان چائنا. تو اس کی وہ کوالٹی نہیں ہے جو جب یہ میڈ ان فرانس ہوتا تھا یا جب یہ میڈ ان انگلینڈ ہوتا تھا. اور بھی ان کے شیڈز ہیں، لیکن یہ سارے تمام شیڈز اس وقت آپ کو لوز میں جو ملتے ہیں نا وہ سارے چائنا کے بنے ہوئے ہیں. ایک زمانے میں یہ فرانس سے اور انگلینڈ سے آیا کرتے تھے. تو میں یہ کلر آپ کو سجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ ان کو استعمال کریں کیونکہ ان کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو آرٹسٹ کوالٹی کے کلرز ہیں ونسن نیوٹن کے وہ آپ استعمال کریں. یہ آرٹسٹ کوالٹی کے کلرز ہیں. اس طرح کے باکس آپ کو مارکیٹ میں موجود ہوں گے اور یہ ونسن نیوٹن کے کلرز ہیں لیکن اچھی کوالٹی کے. یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ 24 کیکس کا ایک باکس ہے اور اس میں جتنے بھی امپورٹنٹ جو شیڈز ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. تو اس کوالٹی کے کلرز آپ استعمال کریں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی بہتر ہے. اس طرح سے ڈیلر رونی ایک کمپنی ہے، ان کے کلرز بھی بہت اچھے ہیں، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. ان کے علاوہ ایک اور کمپنی ہے سینیویئر کے نام سے، دس ون. یہ بھی بہت اچھے کلرز پروڈیوس کرتے ہیں اور ان کی بھی کوالٹی آرٹسٹ کوالٹی ہے، اچھے کلرز ہیں، آپ ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر اس سے زیادہ بہتر کلرز آپ کو آپ چاہتے ہیں کہ ان سے بھی زیادہ بہتر کلرز ہوں تو وہ یہ ڈینیل اسمتھ کے کلرز ہیں. ڈینیل اسمتھ ون آف دی بیسٹ کمپنی ان دا ورلڈ جو کہ بہت اچھے اور بہت اچھی کوالٹی کے کلرز پروڈیوس کرتے ہیں. اس میں بے شمار شیڈز ہیں. سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ ڈینیل اسمتھ میں شیڈز کی ورائٹی بہت زیادہ ہے اور جس طرح کا آپ کو شیڈ آپ چاہتے ہیں اس طرح کی شیڈز مارکیٹ میں موجود ہوتے ہیں. لیکن یہ بہت کم ملکوں میں ڈینیل اسمتھ کے کلرز ملتے ہیں، پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسرے ممالک ہیں قریب قریب ان میں بھی اویلیبل نہیں ہیں. یہ آپ کو انگلینڈ سے ملتے ہیں یا پھر امریکہ سے ملتے ہیں یا پھر یورپ میں کہیں ہر جگہ مل جاتے ہیں، بٹ یہ اس ایشین کنٹریز میں بہت کم آپ کو نظر آتا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں شیڈز کی طرف. یہ بھی اکثر کوشچن مجھ سے کیا جاتا ہے کہ آپ شیٹ کون سے استعمال کرتے ہیں. تو شیٹ کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن شاید نئے آنے والے ان کو اتنا زیادہ معلومات نہیں ہیں. تو شیٹ بھی بہت ساری قسموں کی موجود ہیں مارکیٹ کے اندر، جن میں سر فہرست آرچیز ہے اور اس کے بعد ساؤنڈرس میں واٹر فورڈ ہے. یہ دو کمپنیاں بہت فیمس کمپنیاں ہیں اور بہت اچھے کلرز بناتی ہیں، اچھی شیٹس بناتی ہیں اور ان میں ڈفرینٹ گرامیج کی شیٹس موجود ہیں. واٹر کلر میں 300 گرام، 600 گرام، 190 گرامز، اس طرح کی ان کی رینج موجود ہے. اس طرح سے آرچز میں بھی 300 گرام، 190 گرام اور 600 گرام کی رینج موجود ہے. اس کے علاوہ فیبریانو میں واٹر کلر بہت اچھے موجود ہیں اور فیبریانو کا جو خاص جو ان کا کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی ہر رینج میں شیٹس انٹروڈیوس کی ہیں. تھک شیٹس بھی ہوتی ہیں اور تھن شیٹس بھی ہوتی ہیں، کم گرامیج کی شیٹس بھی ہوتی ہیں اور اسی طرح سے ہائی وائٹ کلر میں شیٹس موجود ہیں اور وائٹ کلر کی شیٹس موجود ہیں. ایچ پی کی شیٹس موجود ہیں، یعنی کہ جس کو ہم ہاٹ پریس پیپر کہتے ہیں وہ موجود ہیں. کولڈ پریس پیپر بھی موجود ہیں. تو ہر طرح کی ورائٹی وہاں موجود ہے.
تو میں کچھ شیٹس آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پر، یہ میں نے کچھ رکھی ہیں شیٹس، یہ آپ کو صرف آپ لوگوں کی نالج کے لیے۔ یہ تو واٹر فورڈ ہے، یہ دیکھیے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ سب واقف ہیں۔ یہ 300 گرام کی شیٹ ہے، اور اس 300 گرام کی شیٹ کو بھی میں استعمال کرتا ہوں، 190 گرام کی شیٹ استعمال کرتا ہوں، 600 گرامس کی شیٹ بھی میں نے استعمال کی ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس طرح کی شیٹ سوٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ ایک شیٹ ہے چائنا کی، بو ہونگ کے نام سے ہے یہ، اور یہ ابھی تھوڑے سے پہلے ہی چائنا نے انٹروڈیوس کی ہے، اور خاص طور پر پاکستان میں کہیں آپ کو نظر آ جاتی ہے، دنیا بھر میں میرے خیال یہ بھیجتے ہیں۔ تو یہ شیٹ بھی اچھی ہے، خاص طور پہ جو نئے آنے والے آرٹسٹ ہیں ان کے لیے میں سجیسٹ کروں گا کہ یہ بو ہونگ شیٹس، اس کو آپ ضرور استعمال کریں۔ یہ اس کا نام بھی یہاں پر موجود ہے۔ اسی طرح سے یہ شیٹ ہے، یہ فیبریانو ہے، اور یہ ہائی وائٹ اس کا کلر ہے، یہ دیکھیے بہت اچھی شیٹ ہے، اور اس پر بہت اچھا اور بہت عمدہ کام ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی تمام ورائٹیز مارکیٹ میں موجود ہیں، آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی شیٹ استعمال کر سکتے ہیں، یا کس طرح کی شیٹ آپ کو سوٹ کرتی ہے۔ تو یہ میں صرف شیٹس کے نام آپ کو میں نے کچھ بتا دیے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ یوز کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کس شیٹ پر زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر کچھ اور چیزیں ہیں کہ آپ جو سبجیکٹ چوز کر، خاص طور پر سبجیکٹ پہ میں آتا ہوں کہ سبجیکٹس میں اکثر جو نئے آنے والے آرٹسٹ ہیں وہ تھوڑے سے کنفیوز ہوتے ہیں کہ کون سا سبجیکٹ ہم چوز کریں۔ تو سبجیکٹ کے بارے میں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے آپ کو کہ بہت سارے سبجیکٹس ہیں، لیکن جو فیمس سبجیکٹ ہیں جس پر زیادہ تر آرٹسٹوں نے کام کیا ہے، دنیا بھر کے آرٹسٹوں نے، وہ لینڈسکیپ، پورٹریٹ اور سٹی اسکیپ۔ یہ 3 ایسے سبجیکٹس ہیں کہ جس پر سب سے زیادہ کام ہوا ہے، یعنی کہ اولڈ ماسٹرز سے لے کر اس وقت جو جدید کنٹمپریری آرٹ جو ہو رہا ہے اس کے اندر بھی یہی 3 سبجیکٹس زیادہ کاؤنٹ ہوئے ہیں، اور یہی 3 سبجیکٹ پر زیادہ کام ہوتا ہے۔ تو یہ فیوریٹ سبجیکٹس ہیں آرٹسٹوں کے۔ اور سٹی اسکیپ تو بہت زیادہ فیوریٹ ہے کہ سٹی اسکیپ بہت زیادہ بنائے جاتے ہیں، آئل میں بھی اور واٹر کلر میں بھی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو سبجیکٹس ہیں وہ بھی ان پر بھی کام ہوتا ہے، لیکن ان پر بہت زیادہ کام نہیں ہوتا ہے، تو وہ چونکہ اتنے زیادہ فیمس نہیں ہیں۔ جیسے اسٹل لائف ہے، اسٹل لائف بھی ایک اچھا سبجیکٹ ہے، لیکن اس پر بہت زیادہ کام نہیں ہوا ہے، بہت زیادہ آرٹسٹوں نے کام نہیں کیا ہے، اور چونکہ وہ بہت زیادہ پاپولر نہیں ہے، چند ایک ہیں لوگ اس طرح کے جو پسند کرتے ہیں، لیکن نسبتاً کم جتنا سٹی اسکیپ اور لینڈ اسکیپ کو پسند کیا جاتا ہے۔ اب لینڈ اسکیپ بنانے کے لیے بھی بے شمار جو دوست ہیں وہ تھوڑے سے کنفیوز کبھی ہو جاتے ہیں کہ لینڈ اسکیپ اگر آپ بناتے ہیں تو اس کے اندر کون کون سے آبجیکٹس نظر آنے چاہیے، یہ بھی ایک کوشچن ہے۔ دیکھیں لینڈسکیپ جب آپ دیکھتے ہیں، آپ جب باہر جاتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہیں اور تھوڑا سا دور نکل جاتے ہیں جہاں پر درخت ہیں، جہاں سبزہ ہے، جہاں لوگ ہیں اور جہاں گھر بھی ہیں، تو وہ ساری چیزیں لینڈسکیپ کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے کمپوز کرتے ہیں۔ تو آپ کسی بھی ویو سے لینڈسکیپ کو کمپوز کریں، لیکن ایک چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ اس کے اندر لائف ضرور ہونی چاہیے، کہیں نہ کہیں۔ لائف سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں آپ دکھائیں، کچھ آتے جاتے، کچھ لوگ، کچھ کھڑے لوگ، اور کچھ اینیملس آپ دکھا دیں، وہ اس سے ذرا پینٹنگ کے اندر لائف آ جاتی ہے اور پینٹنگ خوبصورت لگتی ہے۔ ویسے تو یہ اگر ان تمام چیزوں کو، لائف کو آپ اس میں سے مائنس بھی کر دیں تب بھی وہ ایک لینڈسکیپ ہے، لیکن لائف کے آنے کی وجہ سے اس لینڈسکیپ میں زیادہ بیوٹی آ جاتی ہے، اس میں زندگی آ جاتی ہے، جسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ تو لائف کا ہونا پینٹنگ میں بہت ضروری ہوتا ہے، وہ چاہے لینڈسکیپ ہو یا سٹی اسکیپ ہو۔
اور اس کے بعد پھر اس میں کچھ جیسے لینڈسکیپ آپ بناتے ہیں تو اس میں پھر لائف کے ساتھ ساتھ کچھ گھر آپ نظر آتے ہیں وہ آپ بنائیے، کچھ راستے ہیں، کچھ سڑکیں ہیں، کچھ ان کے اطراف میں کچھ اور چیزیں ہیں، کچھ جھاڑیاں ہیں، کچھ درخت ہیں، کچھ پتھر ہیں، وہ آپ بنائیے۔ درخت ہیں پیچھے بیک گراؤنڈ پہ اور فور گراؤنڈ پر بھی کچھ منظر ہیں، ان کو آپ ڈرا کیجیے۔ تو اس میں جو اور دوسری چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لینڈسکیپ میں پرسپیکٹو کا بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے، نہ صرف لینڈسکیپ بلکہ سٹیسکیپ میں بھی۔ تو لینڈسکیپ میں پرسپیکٹو میں بعض اوقات کچھ آرٹسٹ جو ہے نا تھوڑی سی ویکنیس کا مظاہرہ کر دیتے ہیں کہ جو فور گراؤنڈ میں برائٹنیس آتی ہے درختوں کی یا گرینری کی، وہی برائٹنیس وہ بیک گراؤنڈ میں بھی اس کو ڈرا کر دیتے ہیں۔ تو بیک گراؤنڈ اور فور گراؤنڈ میں فرق ہوتا ہے کہ بیک گراؤنڈ کی چیزیں جو تھوڑی سی ہیزی نظر آتی ہیں، دھندلی نظر آتی ہیں اور آنی بھی چاہیے، جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ اور اسی طرح سے جو فور گراؤنڈ اور اس کے سامنے کی جو چیزیں ہیں ان کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں نظر آنا چاہیے، اور ان میں برائٹنیس بھی آپ زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیے۔ دوسری چیز جو ہے جس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کلرز، خاص طور پر جو گرین کلرز کا استعمال ہے، یہ میں اکثر پینٹنگ میں دیکھتا ہوں کہ بعض دوست جو ہیں وہ گرین کلر کا استعمال بے دریغ کرتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ کرتے ہیں، اور اس میں بھی خصوصاً گرین میں پیرٹ گرین کا استعمال زیادہ کر جاتے ہیں، جو کہ درختوں میں اتنا زیادہ خوبصورت نہیں لگتا ہے۔ آپ گرین کا استعمال کریں، لیکن اس گرین میں آپ تھوڑا سا کرمسن ریڈ وہ اس میں ایڈ کر دیں، تھوڑا سا بلو ایڈ کر دیں، تھوڑا سا کہیں پرپل کا شیڈ اس میں ایڈ کر دیں، تو وہ گرین جو ہے اس میں رچنس آ جاتی ہے، وہ بالکل ایک طرح سے مطلب جس کو کہتے ہیں پیرٹ گرین کا جو لک ہے نا وہ نظر نہیں آئے گا۔ اور پیرٹ گرین تو صرف پیرٹ ہی میں اچھا لگتا ہے، درختوں میں اچھا نہیں لگے گا، بس اس چیز کا دھیان رکھیں۔ اور درخت بناتے ہوئے خاص طور پر کچھ میں پینٹنگ دیکھتا ہوں دوستوں کی جو اپلوڈ کی ہوتی ہے انہوں نے فیس بک پہ، کہ درختوں میں بہت زیادہ ڈیٹیل سے کام کرتے ہیں، اس کے تنے میں بھی، اس کے پتوں میں بھی، ایک ایک پتے میں بڑا اسٹروک لگا کے اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اوائڈ کریں پلیز۔ درخت بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ اس کے سارے پتے اور ساری ٹہنیاں بنائیں، آپ ایک واش کے ساتھ درخت کے کلرز اپلائی کریں اور واش کے ساتھ آپ ان کو نیچے لے کر آئیں، اور کہیں کہیں کچھ شاخیں، کچھ پتے ہلکے ہلکے سے وہ دکھا دیں۔ اور پتے دکھانے کے لیے ضروری نہیں کہ بالکل پتے کی ویسی شیپ ہو جیسا درخت پہ نظر آ رہا ہے، آپ اس کا ایک امپریشن دیتے ہیں، اور اس امپریشن سے ہی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ پتے ہیں، یہ درخت ہیں، یہ اس کی ٹہنیاں بنی ہوئی ہیں۔ لیکن اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری ڈیٹیل کے ساتھ پتوں کو بنائیں، تنوں کو بنائیں، ٹہنیاں بنائیں، اور جیسی وہاں پر آپ کو شیپ نظر آ رہی ہے آپ ویسی ہی بنانے کی کوشش کریں، نتھنگ، اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کریں۔ آؤٹ ڈور پر جب ہم پینٹنگ بناتے ہیں تو آؤٹ ڈور پر پینٹنگ میں ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جو آپ کو لوکیشن نظر آ رہی ہے، جو منظر آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ ایز اٹ از اٹھا کر اس کو پینٹ کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ اس کو بھی کمپوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پینٹنگ میں اچھی نہیں لگتی ہیں، آپ نے ان کو مائنس کر دینا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ضروری ہوتی ہیں جو پینٹنگ میں لازمی ہیں، تو وہ آپ نے اس پینٹنگ میں ایڈ کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تب جا کر وہ کمپوزیشن بنتی ہے۔ اسی طرح سے جب آپ ریفرنس سے بھی کام کرتے ہیں، سپوز آپ نے کوئی فوٹوگرافی کی ہے باہر جا کر اور آپ اسٹوڈیو ورک کرتے ہیں، تو اس میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جو فوٹوگراف میں جتنا منظر آپ کو نظر آتا ہے وہ ضروری نہیں کہ سارا ہی پینٹ کیا جائے، بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس کے اندر کہ جن کو آپ نے اس میں سے مائنس کرنا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو واقعتاً پینٹ کرنے کے قابل ہوتی ہیں تو ان کو آپ نے پینٹ کرنا ہے، تو اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ اور کچھ چیزیں آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہاں پر کمپوزیشن تھوڑی سی ویک ہے تو یہاں پر کچھ اور چیز میں ایڈ کر دوں، سپوز فور گراؤنڈ کے اندر کچھ آبجیکٹ ایسے رکھنے ہوتے ہیں جو تھوڑے سے سائز میں بڑے ہوتے ہیں، تو وہاں پر اگر آپ کے پاس ریفرنس میں وہ آبجیکٹ موجود نہیں ہے تو آپ کہیں سے ان کو ایڈ کر کے اس میں وہاں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ دکھانے ہیں آپ نے، کچھ لوگ آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، کچھ گاڑیاں ہیں، کچھ موٹر ہیں، کوئی ٹھیلے والا ہے، کوئی سائیکل والا ہے، کوئی تانگے والا ہے، وہ اس طرح کی چیزیں کہیں کہیں
پرومننٹ طریقے سے ان کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے آپ میری پینٹنگ وزٹ کریں تو آپ کو تھوڑا مزید آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح سے کمپوزیشن کو تیار کیا جاتا ہے. اور اسی طرح سے جو ہم سٹی اسکیپ بناتے ہیں اس کے اندر بھی یہ تمام چیزیں تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ سٹی اسکیپ میں بھی آپ سپوز ایک بازار کا منظر بناتے ہیں, آپ ایک اسٹریٹ کا منظر بناتے ہیں, تو اس میں بے شمار چیزیں ہوتی ہیں, بڑا کنفیوژن ہوتا ہے وہ آبجیکٹ اور وہ سبجیکٹ کے لیے اس میں سے کمپوز کیسے کیا جائے. تو اس کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ آؤٹ ڈور جایا کریں اور وہاں جا کر سٹی اسکیپ بنانے کی کوشش کریں, تو آپ کو بہتر اندازہ ہوگا کہ مجھے کن چیزوں کو چوز کرنا چاہیے اور کن چیزوں کو اس میں سے مائنس کرنا چاہیے. کیونکہ جب آپ سٹی اسکیپ بناتے ہیں تو ہر چیز موو میں ہوتی ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, سائیکل سوار ہے, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, کوئی چیز آپ کو اسٹل نظر نہیں آتی ہے. تو وہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس موومنٹ کو اپنی پینٹنگ میں اسٹل کیسے کرنا ہے. تو سب سے پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے اس میں بنانا کیا ہے. اس بلڈنگ میں اس بازار کے اندر جو بلڈنگ نظر آ رہی ہیں آپ کو, جو اس میں عمارتیں نظر آ رہی ہیں, سب سے پہلے آپ نے ان کو کمپوز کرنا ہے. اور اس میں بھی جو خوبصورت قسم کی بلڈنگ ہو ان کو آپ ہائی لائٹ کریں, اور باقیوں کو اتنی ڈیٹیل دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سے جو نیچے کا منظر ہے اس منظر کو بھی آپ نے خوبصورت طریقے سے کمپوز کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس میں موومنٹ بھی نظر آئے, اور اس کے اندر جو لوگ آ رہے ہیں, لوگ جا رہے ہیں, جو اس میں لائف آپ کو نظر آتی ہے, اس لائف کو آپ نے موومنٹ کی شکل میں بنانا ہے, تاکہ اسٹریٹ سین میں آپ کو یہ فیل نہ ہو کہ یہ کوئی اسٹل پینٹنگ بنی ہوئی ہے, اس میں بلکہ موومنٹ ہونی چاہیے. تو موومنٹ ہوگی تو وہ پینٹنگ آپ کو زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے. اور پینٹنگ میں آپ نے جو اپنا جو ٹائم ہوتا ہے وہ اس کو بھی آپ نے کیپچر کرنا ہے. شام کا منظر ہے, دوپہر کا منظر ہے, صبح کا منظر ہے, اور باقی جو ٹائمنگ آپ کو نظر آتی ہیں زندگی بھر میں, تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر نظر آنی چاہیے کہ یہ شام کا ویو ہے تو وہ کیسا ہونا چاہیے, اس میں کلرز کس طرح کے ہونے چاہیے. پھر لائٹ اینڈ شیڈ کا خیال رکھیں آپ کہ کس طرف سے لائٹ آ رہی ہے. لائٹ چونکہ جس ڈائریکشن سے لائٹ آبجیکٹ پر پڑ رہی ہے تو ان کے جو شیڈوز ہوں گے وہ ظاہر ہے کہ اپوزٹ ڈائریکشن پر جائیں گے. تو اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ ہر آبجیکٹ کا شیڈو ایک ہی ڈائریکشن پر آپ کو نظر آنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ لائٹ ایک سائڈ سے آ رہی ہے تو کوئی شیڈو آپ نے لیفٹ کی طرف کر دیا ہے, کسی شیڈو کو آپ نے رائٹ کی طرف کر دیا ہے, اور کوئی شیڈو آپ نے بنایا ہی نہیں ہے, تو وہ تھوڑی سی ویکنیس نظر آتی ہے پینٹنگ کے اندر. ان سب چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اور انشاءاللہ آئندہ آنے والی جو ویڈیوز ہوں گی ان کے اندر کچھ اور چیزیں, کچھ اور موضوعات پر ہم بات کریں گے. اور آج کی جو گفتگو ہے اس گفتگو کو میں آج یہیں پر ہی وائنڈ اپ کرتا ہوں. اور جو میری اس گفتگو سے جو آپ کے ذہنوں میں کچھ اور مزید سوالات ابھرے ہیں تو وہ آپ کمنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ جو آنے والی ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو مزید ان سوالوں کے جوابات دوں گا. تو آئندہ تک کے لیے پھر آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.